چاہیں گے یتیم بچیوں کے لیے؟ جی سب سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سرا جو ہے وہ بیان جتنی بھی کی جائے اتنی کم ہے. تو آقا کا شان، آقا کا نام تو اتنا بڑا ہے کہ فرمان ہے کہ آپ تو شفیع المذنبین بھی ہیں اور انیس الغریبین بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں اور راحت العاشقین بھی ہیں اور مراد المشتاقین بھی ہیں اور شمس العارفین بھی ہیں اور سراج السالکین بھی ہیں اور محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین بھی ہیں. سبحان اللہ. نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ شفقت فرمائی، ہمیشہ پیار فرمایا، ہمیشہ چھوٹوں سے محبت فرمائی، ہمیشہ بڑوں کو یہ شفقت کرنے کا حکم دیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرے جد امجد حضور سلطان العارفین برہان الواصلین آقا سلطان باہو فرماتے ہیں. کون باہو؟ جو فرماتے ہیں کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا تار سانم روز اول با خدا، کہ اے آنے والے طالب، ہر کے طالب حق بود من حاضرم زا ابتدا تا انتہا یکدم برم. کہہ دیا کہ اے آنے والے طالب، آجا آجا آجا، آنا تیرا کام ہے، چاہے تو مال کے لیا، چاہے تو جان کے لیا، چاہے تو عزت کے لیا، چاہے تو رزق کے لیا، چاہے تو فیض کے لیا، چاہے تو اپنے وقت کا کتنا بڑا ولی کیوں نہیں ہے اور اپنے مرتبے سے گر چکا ہے، تو تب بھی باہو کے دربار پہ آ. خدا کی قسم، میں باہو جسے اللہ نے وحدانیت کے بادشاہ نے اتنا مقام عطا فرما دیا، وحدانیت کے بادشاہ نے جسے سمندر سے ایسا فرما دیا کہ میں شہباز کرا پروازاں وچ دریا کرم دے ہوں تے زبان میری کن برابر تے چمیٹے لوہ قلم دے ہوں تے افلاطو ارسطو ورگے میں اگے کس کم دے ہوں تے حاتم تائی دے لکھ کروڑا در باہو تو منگ دے ہوں. فرمایا کہ حاتم تائی کے 7 دروازے تھے، جو ایک دروازے پر جاتا تھا وہ 7 دروازوں پر لے سکتا تھا، لیکن میرے باہو کا وعدہ ہے کہ جو باہو کے دربار پہ ایک دفعہ آ جاتا ہے، باہو سے اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ اسے دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو فرمایا کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا تار سانم روز اول با خدا، کہ اے آنے والے طالب، آجا آجا آجا، آنا تیرا کام ہے، چاہے جس چیز کے لیے مرضی آ. اگر اولاد نہیں تو تب بھی باہو کے در پہ آ، اگر مال نہیں تو تب بھی باہو کے در پہ آ. اگر تو بہت تھک چکا ہے اور تو اپنے دل کی بہت آرام چاہتا ہے، بہت تنگ آ چکا ہے، اپنے وجود میں تیرے اتنے اندر غلاظت بھر چکی ہے، کیونکہ حدیث مبارک ہے کہ جو شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل پر نقطے لگا دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب اس کا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں لگتا، اس کو ہر گناہ اس کو عام لگتا ہے. باہو فرماتے ہیں کہ تو چاہے جتنا بھی گنہگار ہے، ایک دفعہ تو باہو کے در پہ آ. خدا کی قسم، آنے والے قسم ہے تجھے کہ اگر تو وہ ایمان، وہ محبت، وہ عشق، وہ عقیدت باہو کے در پہ نہ لے کر آئے، اور قسم ہے باہو کو کہ اگر وہ تجھے اللہ سے سب کچھ لے کر عطا نہ کر دے تو خدا کی قسم اسے باہو نہ کہنا. کیونکہ میرے جد امجد سلطان العارفین برہان الواصلین آقا سلطان باہو سرکار کا نام نامی اس میں گرامی یہ ایسا ہے. میں آپ کو ایک بہت خوبصورت بات سناتا ہوں، ایک بہت پیاری حدیث مبارک سناتا ہوں. حضرت ربیہ سرکار تو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ربیہ، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، مانگ لیجئے جو چاہتے ہیں. تو ربیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جنت میں بھی مجھے اپنے ساتھ یہ شرف عطا فرما دیجئے، جنت میں بھی مجھے یہ آپ مقام عطا کرا دیجئے کہ میں آپ کو ہمیشہ اسی طریقے سے وضو کرواتا رہوں. تو شاعر یہاں کیا خوب کہتا ہے کہ مانگ کر تجھ کو مانگ لی ساری کائنات، مانگ کر تجھ کو مانگ لی ساری کائنات، کہ مجھ سا گدا نہیں اور تجھ سا عطا کرنے والا نہیں. تو قربان جاؤں، سلطان العارفین برہان الواصلین آقا سلطان باہو فرماتے ہیں
کہ میرے در پہ آنے والے آنا تیرا کام ہے، چاہے تو جو بھی ہے جیسا بھی ہے، کیونکہ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو، اپنے دوستوں کو اتنا عطا کر دیا ہے، اتنا عطا کر دیا ہے، ان کو نہ تو کسی کا کوئی خوف ہے، نہ تو ان کو کسی سے کوئی غم ہے، نہ ہی ان کو کوئی ملال ہے۔ رب فرماتا ہے میں انہیں دیتا ہوں اور وہ آگے بانٹتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ربیہ، آپ کو یہ عطا کر دیا اور آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے اور جنت میں مجھ کو ہمیشہ آپ وضو کرواتے رہیں گے۔ تو قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ یتیموں سے پیار فرمایا، بچوں سے پیار فرمایا۔ آپ تو یتیموں پر ہاتھ رکھتے تھے، آپ تو غریبوں پر ہاتھ رکھتے تھے، آپ تو محبت فرماتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب کہا گیا کہ تجویز پیش کی گئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جو بھی پکڑے گئے ہیں، جو بھی جنگ کے قیدی ہیں، تجویزیں آئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو میرے آقا نے کہا نہیں، انہیں قتل نہیں کیا جائے، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کو بھی اس طریقے سے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے تو ہمیشہ مشرکوں کو بھی جو اسلام میں نہیں ہے اس کے ساتھ بھی محبت فرمائی، اور آقا نے ہمیشہ محبت کا درس دیا۔ جب عمر حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں آپ کو قتل کرنے کی سوچ لے کر آئے، تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو؟ آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ تو کہا کہ آپ ایسا کرو، چاہ تو رہے ہو نبی کی بارگاہ میں، توبہ نعوذ باللہ، تم ایسا کرنے تو جا رہے ہو، لیکن پہلے اپنے گھر کا حال تو معلوم کر لو، تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ جب گھر میں دیکھا تو بہن اور بہنوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سن کر وہ قرآن مجید جو آقا پر نازل کیا گیا، جس کے بارے میں فرمان ہے کہ الف لام میم 3 علیحدہ علیحدہ حروف ہیں، الف کی 10 نیکیاں ہیں، لام کی 10 نیکیاں ہیں، میم کی 10 نیکیاں ہیں۔ جس شخص نے قرآن مجید کو پڑھا، جس شخص نے قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کیا، فرمان ہے کہ اس کو 30 نیکیاں، جس نے فقط الف لام اور میم کا ان 3 لفظوں کو پڑھا، کہا کہ ان کو 30 نیکیاں مل جائیں گی اور ان کے 30 گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر میرے آقا نے تو ہمیشہ محبت کا درس دیا، ہمیشہ آپ نے تو وہ درس دیا کہ جو کسی نے نہ دیا۔ کیونکہ جزاک اللہ جی کالر ہے، پیسے دیو، چھوٹی سی گنتی ہے، آپ دنیا کے کسی کونے پر بھی چلے جائیں یا کسی خاندان کے کسی بھی فرد سے آپ پوچھ لیں، بے شک اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ضرور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس فیض لکھا ہوگا، بے شک، اور اس کو ملا بھی ہوگا، بے شک۔ میاں محمد صاحب عارف کھڑی شریف ننگے پاؤں حضور سلطان العارفین سلطان باہو کے دربار پر جاتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں کہ تو سلطان حسندی نگری تیراج سلامت تیرا، کہ میں عاجز پردیسی بندہ کرم کری سائیں میرا۔ تو سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص، سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں نہ ہوتا اس کا شیطان مرشد ہوتا ہے، اس کی شیطان رہبری کرتا ہے۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص میری اولاد کے ساتھ بیعت کرتا ہے، کوئی میری اولاد کے ساتھ مرید ہوتا ہے، تو وہ مرید اس طریقے سے ہوتا ہے کہ سب سے نیچے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے اوپر فرمایا کہ میری اولاد کے ہاتھ ہوتے ہیں، میری اولاد کے ہاتھوں کے اوپر سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ میرے ہاتھوں کے اوپر حضور غوث اعظم جیلانی قطب ربانی قندیل نورانی شیخ سید عبد القادر جیلانی کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور حضور غوث اعظم جیلانی کے ہاتھوں کے اوپر فرمایا کہ مولا علی کے ہاتھ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ